اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت ڈھانک لیے تم کو اونگ نے امن کے طور پر اللہ کے ہاں سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برسائے تم پر آسمان سی پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم کو پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کا وسوسہ۔ وسوسے دو تھے، ایک وسوسہ یہ تھا کہ بیشتر صحابہ رات کو مختلف ہوئے، ان کو نہانے کی ضرورت تھی، پانی نہیں تھا، پانی پر ان کا قبضہ تھا، تو وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مدد کیسے آئے گی؟ پانی آیا، سب نے نہایا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی پاک صاف ہو تو وہ جری و زورور ہوتا ہے، اور مسلمان جب پلید غلیظ ہو تو وہ حد درجے بزدل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کبھی بھی دنیا کی طاقتوں سے ڈرتے نہیں، کٹ رہے مر رہے مگر خوف نہیں ہے۔ ایک وسوسہ یہ بھی تھا کہ کیا اس دوران جب کہ ہم ہر ایک بار سے کمزور ہیں، مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ فرمایا شیطان کا خیال ہے، ختم کرو۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور یوں مرہم رکھ دیے اللہ نے تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور پختہ کیے تمہارے قدم۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب حکم دے رہا تھا تیرا رب فرشتوں کو، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس پکے کرو ایمان والوں کو۔ فرشتے بھی جنگی کام کر لیتے ہیں، یہ طلباء مدرسوں کے، یہ ملائکی تو ہے، پوری زندگی اور جوانی دین پر قربان کر رہا ہے، لیکن جب دیکھا گیا کہ اسلام کو ضرورت تھی تو ہراول دستے کا کام انہوں نے دکھایا۔ آج انہی کا نام ہی عنوان بن چکا ہے مجاہدین کا۔ اور کئی ضرورت پیش آئی ہے دیوبندیوں کو، تو تبلیغیوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے، فرشتوں نے بھی مدد کی ہے، اور کرنا چاہیے۔ جس وقت حکم دیا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس پکے کرو ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا ساتھ ہو تو اس کی کیا نشانی ہے؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ابھی ڈال دوں گا دلوں میں کافروں کا رعب۔ فاضربوا فوق الاعناق، پس مارو کافروں کو گردنوں پر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کو بند بند، پورا پورا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اختلاف کرے اللہ اور رسول سے، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والے۔ ذالکم، یہ باتیں سمجھنے کی ہے۔ فذوقوہ، اے کافرو سزا چکو۔ وان للکافرین عذاب النار، اور بے شک کافروں کے لیے تو اصل جہنم کا عذاب ہے۔ بدر کا بیان مکمل ہو گیا، اور جتنی ضرورت ان کو فتح کی تھی وہ اللہ نے عطا فرمائی، اور ان کا دشمن پہلے ہی مرحلے میں شکست کھا گیا۔ 70 مشرکین گرفتار ہوئے، اور 70 مشرکین بشمول ابو جہل کے مارے گئے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں کو کچھ احتیاط۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا سامنا ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں، زحفاً میدان جنگ، فلا تولوہم الادبار، پس نہیں پھیرنا ان کی طرف پیٹیں، پیٹ پھیرنے کی ضرورت نہیں۔
وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پھیرے گا ان کی طرف اس دن اپنی پیٹھ۔ دبر سے مراد وہ ایک عضو نہیں ہے جو آپ نے سنا ہے، دبر المکتوبات، دبر الصلوات۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے دبر الشیء آخر الشیء۔ ابھی پہلے گزرا تھا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کفار کی جڑیں، اور جو کوئی پھیر دے ان کی طرف جنگ کے دن اپنی پیٹھ۔ اس کا جزا آگے فقد باء بغضب من اللہ، پس وہ مستحق ہوا اللہ کی ناراضگی کا۔ درمیان میں دو صورتیں استثناء کی ہے۔ کبھی کبھی مجاہدین جنگی پیندرا بدلنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بھاگ جاتے ہیں، الا متحرفا لقتال، مگر وہ جو پیندرا بدلے لڑائی کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا جا ملنے والے ہوں اپنے دھڑے میں، بھاگا لیکن اپنے کیمپ میں جا کے ٹھہرا۔ یہ دو بھاگنا نہیں ہے۔ شاید پینترا بدلنے کے لیے کچھ صحابہ میدان سے ہٹ گئے تھے، اور شاید اپنی جماعت میں ملنے کے لیے کچھ حضرات نے بظاہر فرار اختیار کیا تھا، اللہ نے ان کو مستثنا ذکر کیا کہ یہ معاف ہے۔ جہاد کا ایک مرحلہ ہے فر کر، یعنی کر فر، اصل میں ہے فرا ثم کرا، بھاگا پھر پلٹ کے حملہ کیا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ناکارہ باز گشت ہے۔ تھوڑے سے مسلمانوں نے بڑی تعداد مشرکین کی پیٹھ دی، قبضہ کی، اس پر رب العزت فیصلہ کرتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا انہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور آپ نے ریت نہیں پھینکی جب ریت پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ نے پھینکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ریت دم کی اور وہ چھوڑ دی، وہ ریت تمام مشرکین کی آنکھوں میں چلی گئی اور وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے اور ان کو بڑی دقت اور پریشانی پیش آئی۔ تو بھائی کسی بھی کام میں اثر ڈالنا، خدا خواہ وہ قتل و غارت گری ہو اور یا پیغمبرانہ دم کی کیفیت ہو، اس میں اثرات تو اللہ نے ڈالے ہیں۔ تو اشارہ ہے کہ اسی طرح آئندہ بھی تمہارے معمولی اقدام میں زیادہ اثر دکھاؤ گا۔ بھئی ایک شخص بخار میں مبتلا ہے، شدید بخار، ڈاکٹر صاحب لے کر کے آئے کہ یہ بخار جاتا ہی نہیں ہے۔ اس کو کلمات پڑھ کر دم کیا گیا، بخار ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ کس کا کام ہے سوائے اللہ کے؟ کلمات کا زور پہلے ہی بیان کیا، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کلمات میں زور ہے۔ خواجہ فرید گنج شکر نے لکھا ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بہت تکلیف میں لایا گیا، بڑے خواجہ فرید گنج شکر نے ان کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا میں نے حضرت صاحب سے پوچھا حضرت کیا کلمات پڑھے؟ کہ 4 اسماء اللہ کے پڑھے جائے توجہ سے مریض کی شفا یقینی ہے، یا شافی، یا کافی، یا آفی، یا معافی۔
مجرب ہے اولیاء اللہ کے. تو کلمات میں اثر تو ہے. موطا امام مالک صفحہ 723 کعب اخبار کہتے ہیں کچھ کلمات ہیں جو میں صبح و شام پڑھتا ہوں، اگر نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھ سے گدھا بنا لیتے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرع وزرع. یہ کلمات سحر جادو سے بچانے والے ہیں. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ آزما لے مسلمانوں کو بہترین آزمائش میں ڈال کر. بہترین آزمائش وہ ہوتی ہے جس کا نتیجہ بہتر ہو. ان اللہ سمیع علیم. ذالکم، یہ تمہاری بات ہو گئی. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رسوا کر دے گا کافروں کی سازشوں کو. ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگتے ہو، فقد جاءکم الفتح، یہ فتح لے لو. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم نے شرک سے توبہ کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے دوبارہ شرارت کی، نعود، ہم پھر تمہاری پٹائی لگا دیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، ہرگز کام نہیں آئے گی تم کو تمہاری جماعت بالکل. وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ بڑی کیوں نہ ہو. بڑی جماعت اور چھوٹی جماعت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے حق جماعت. صحیح مسلم میں ہے قیامت کے دن ایک پیغمبر آئے گا، اس کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے. ایک اور پیغمبر بحضور الہی پیش ہوگا، ان کے ساتھ 5 آدمی ہوں گے. اور ایک پیغمبر آئے گا وَمَعَهُ اثنان، 2 آدمی ہوں گے. ایسا پیغمبر بھی آئے گا، ان کے ساتھ 1 آدمی بھی نہیں ہوگا. تو پیغمبر برحق ہے. لوگوں کی بدبختی تھی کہ اتنے بڑے معصوم مرسل کو خالی ہاتھ جانے دیا. کوئی بھی اس خیال میں نہ ہو کہ اس کی جماعت بڑی ہے. بڑی جماعت بے اثر ہو جائے گی، چھوٹی جماعت کارگر ہو جائے گی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی مسلمانوں کی مدد کرے گا. دوسرا عقبہ اور خطاب